بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پاک فضائیہ کا ایک اور بڑا کارنامہ دشمن دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ پاک فضائیہ نے دشمن کو ایک اور میدان میں شکست دے دی۔ آپ سب لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ترقی اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں کسی بھی ملک کے دفاعی شعبے میں فضائیہ کو ریڑھ کی ہڈی کی مانند سمجھا جاتا ہے، جس پر اس ملک کا مکمل ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر دشمن ملک کی ریڑھ کی ہڈی کو ہی توڑ دیا جائے تو دشمن ملک کا ڈھانچہ خود بخود منہ کے بل گر آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی پاک فضائیہ اور پاکستان کے شاہینوں نے ہمسایہ دشمن ملک کے ساتھ کر دکھایا ہے، جس سے ہمسایہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ چوٹ کھانے کے بعد دشمن منہ کے بل آن گرا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو جنگی اعتبار سے کسی بھی ملک کی پہلی دفاعی لائن یعنی اس کی فضائیہ کو ہی سمجھا جاتا ہے، جو ملک کے ہر ایک حصے کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگر دشمن کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جائے تو ممکنہ جارحیت کی صورت میں بھرپور رد عمل دیتے ہوئے دشمن کو اپنے وطن عزیز کی سرحد کی جانب سے پیش قدمی اور سرحد کی پامالی کرنے سے روکنا بھی فضائیہ کا ہی کام ہوتا ہے۔ اگر پاک فضائیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو پاک فضائیہ کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے جنگ ہو یا زمانہ امن، ملک کے دفاع میں ہر اول دستے کا کام سر انجام دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر چاہے وہ بھارت کے خلاف جنگ ہو، 27 فروری کا دن ہو، یا پھر دہشت گردی جیسے ناسور کو جڑ سے اکاڑ پھینکنا مقصود ہو، پاک فضائیہ نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست سے دو چار کیا۔ اس بار بھی دشمن کو اپنے منہ کی کھانا پڑی، کیونکہ پاکستان کی شان اور دشمن کے لیے موت کا سامان سمجھے جانے والے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے نے ایک اور کمال کر دکھایا ہے، جو دشمن کی نیندیں حرام کر دینے کے لیے کافی ہے، جسے دیکھ کر مغربی میڈیا سمیت پوری دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ در حقیقت تمام پاکستانیوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے شاہکار JF-17 تھنڈر نے پہلی بار ورچوئل رائل ایئر ٹیٹو شو میں منفرد انداز میں انٹری کرتے ہوئے نہ صرف ہمسایہ دشمن ملک کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ خود شہرت کی نئی بلندیوں کو بھی چھو لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف JF-17 تھنڈر کی گن گرج کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ ایئر شو کب اور کہاں منعقد ہوا؟ اس ایئر شو میں تھنڈر کے علاوہ پاکستان کے کون کون سے جنگی طیاروں نے شرکت کی، اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ حقائق پر مبنی تمام تر معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر یہ کہا جائے کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 27 فروری کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ایک بار پھر JF-17 تھنڈر کی گن گرج اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف دشمن پر لرزہ طاری کر دیا ہے، بلکہ وطن عزیز کو ایک اور لازوال کامیابی سے بھی ہمکنار کر دیا ہے، تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے کی ورچوئل ایئر شو میں شرکت وطن عزیز کا نام بلند کر دیا ہے۔ اس لیے آج کا دن پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ ملکی سطح پر تیار کردہ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر طیارہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے ورچوئل رائل انٹرنیشنل ایئر شو میں پہلی مرتبہ شریک ہوا۔ JF-17 تھنڈر کی اس ایئر شو میں شرکت کی دیر تھی کہ JF-17 تھنڈر کی شرکت نے نہ صرف برطانیہ میں منعقد ہونے والے اس ایئر شو کو چار چاند لگا دیے، بلکہ جنگی طیارے کی بین الاقوامی سطح پر شہرت میں بھی مزید اضافہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کی تشہیر نے اسے شہرت کی نئی بلندیوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے نمبر 16 سکواڈرن کے JF-17 تھنڈر ملٹی رول لڑاکا طیارے کے علاوہ نمبر 21 سکواڈرن کے C-130 ہرکولیس جنگی طیارے نے بھی اس یادگار ایئر شو میں شرکت کی۔ در حقیقت اس سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے اس ایئر شو میں دنیا بھر کی فضائی افواج کو شرکت کرنے والے لڑاکا طیاروں اور عملے کی مختصر دورانیہ کی ویڈیو کلپ بھجوانے کا کہا گیا تھا۔ منتظمین کی جانب سے وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت پاک فضائیہ نے اس ایئر شو میں شرکت کرنے والے لڑاکا طیاروں اور عملے کی ویڈیوز اس ایئر شو کے آفیشیل سوشل میڈیا چینلز پر باقاعدہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ دفاعی ایویشن کی دلدادہ عوام کی ایک بڑی تعداد نے خاص طور پر JF-17 تھنڈر کی ویڈیوز کو بہت پسند کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ اس شو میں شرکت نے نہ صرف بین الاقوامی سطح پر JF-17 تھنڈر طیارے کی تشہیر میں اضافہ کیا، بلکہ پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی ایک کثیر تعداد
اور مغربی میڈیا نے ورچوئل فلائنگ ڈسپلے انٹرویوز اور جدید لڑاکا طیاروں کی ورطہ حیرت میں ڈالنے والی فوٹیج کو دیکھنے کے بعد JF-17 تھنڈر کو بہترین لڑاکا طیارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ طیارہ واقعی بھارت کے لیے خوف کی علامت اور فضائی عذاب برسانے سے کم نہیں، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکہ کی CNN نیوز ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں JF-17 تھنڈر کو بھارت کے لیے خوف کی علامت قرار دے دیا ہے۔ امریکی ایجنسی CNN کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں JF-17 تھنڈر کو بھارت کے لیے خوف کی علامت قرار دینا پاک فضائیہ کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں شرکت سے JF-17 تھنڈر نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی کیسے توڑ دی۔ میں آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں جنگی لڑاکا طیاروں کی شرکت کا سب سے عام ترین مقصد اس جنگی طیارے کی کارکردگی کو جانچنا اور ملکی سطح پر تیار کیے جانے والے خود ساختہ جنگی طیاروں کو دوسرے ملکوں کی جانب سے تیار کیے جانے والے جنگی طیاروں سے مقابلے کے لیے لانا ہوتا ہے۔ ایئر شوز کے دوران جو جنگی طیارے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ٹاپ پر آتے ہیں، ان جنگی طیاروں کو مختلف ممالک کی جانب سے خریدنے کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جنگی ہتھیار تیار کرنے والے ممالک ایئر شوز کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جنگی ہتھیاروں کو دوسرے ملکوں کو بیچ کر کثیر زر مبادلہ کماتے ہیں۔ حالیہ ایئر شو میں ہمسایہ دشمن ملک کے MiG-29 اور ہمسایہ ملک کی جانب سے خریدے جانے والے فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی طیاروں نے بھی شرکت کی، مگر JF-17 تھنڈر کی گن گرج پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ناقابل یقین پرفارمنس کے سامنے دشمن ملک کے جنگی طیاروں کی ایک نہ چلی۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے JF-17 تھنڈر نے ایئر شو کا میلہ لوٹ لیا، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاک فضائیہ بہت سے دوسرے ممالک کو JF-17 تھنڈر طیارے بیچنے کے لیے آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، جس سے پاکستان نہ صرف ایک بڑا منافع کمانے میں کامیاب ہوگا بلکہ نئی جنریشن کے جنگی طیارے بنانے کے لیے درکار رقم حاصل کرنے میں بھی کافی مدد ملے گی، جبکہ بھارتی جنگی طیاروں کو ملنے والی ناکامی سے بھارت کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ رافیل جنگی طیاروں کو میدان میں اتار کر JF-17 تھنڈر کی اہمیت کو کم کیا جائے، مگر تمام دشمن ممالک کی چالیں اس وقت ناکام ہو گئی جب JF-17 تھنڈر کو بہترین جنگی طیارہ قرار دیتے ہوئے بھارت کے لیے خود خوف کی علامت قرار دیا گیا۔ یوں پاک فضائیہ نے بغیر جنگ کیے نہ صرف بھارتی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی بلکہ تمام یورپی ممالک کو بھی دنگ کر دیا، جس کے بعد JF-17 تھنڈر کی شرح نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں JF-17 تھنڈر جنگی طیارے کی وجہ سے ہمسایہ دشمن ملک کو ایک بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ روس پاکستان کو JF-17 تھنڈر جنگی طیاروں کے لیے جدید ترین انجن فراہم کر رہا ہے۔ روس کی جانب سے دیے جانے والے نئے انجن پہلے سے زیادہ طاقتور ہوں گے، جو JF-17 تھنڈر کی ہیبت میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پچھلے سال دبئی میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں JF-17 تھنڈر اور مکمل طور پر پاکستان میں بننے والے سپر مشاق طیاروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر اپنی دہشت کی داغ بچھا دی تھی۔ ایئر شو کے بعد پاکستان کو مختلف ممالک کی جانب سے کئی آرڈر بھی موصول ہوئے، جن میں نائجیریا، میانمار اور ملائیشیا کی جانب سے JF-17 تھنڈر طیاروں کا آرڈر ملنے کے علاوہ سپر مشاق طیاروں کا آرڈر ملنا سر فہرست ہے۔ برطانوی ایئر شو میں اپنی داغ بٹھانے اور یورپی دفاعی ماہرین کے دل موہ لینے کے بعد JF-17 تھنڈر کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش سمیت بہت سے دوسرے ترقی پذیر یورپی ممالک پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ کم خرچ میں زیادہ اچھے دفاعی آپریشن کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاک فضائیہ کی سب سے بڑی کامیابی اور پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی، جس کا سب سے بڑا اور براہ راست فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان مستقبل میں مقامی طور پر مزید جنگی ہتھیار تیار کر کے دشمن کو آسانی سے سرپرائز دے سکے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک اپڈیٹ ضرور کیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ترین رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔